يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا حبيبي يا مولاي يا مأواي يا ملجأي يا سيدي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا سيدي يا سراج منيرا يا سيدي يا رحمة للعالمين يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام تعریفیں صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیید و ثنا کے توفیل ہمیں یہ نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ جل و علا آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. واجب الاحترام معزز و مکرم دوستو، آپ کے سامنے 14واں پارہ سورہ النحل اس کی آخری آیہ مبارکہ اس کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کیا. آپ نے سنا اور اس کا ثواب حاصل کیا. اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد مبارک ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون اور جو نیکیاں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کیا فیصلہ اللہ نے سنایا ہمیں کہ میرا تعلق اور میں انہیں پسند کرتا ہوں جو اپنے دل میں میرا خوف رکھتے ہیں اور اپنے دل میں میری یاد رکھتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں اور میری طرف تمام تر توجہ میری طرف رکھتے ہیں. اور اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا بھلائی والے ہو جاؤ، نیکی والے ہو جاؤ، نیکی کی طرف بڑھنے والے ہو جاؤ. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک میں بھلائی والوں کو اپنا محبوب سمجھتا ہوں اور جو نیکی والے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں. حضرات عظیم مقام، تو اللہ جل مجدہ کی طرف سے ہمیں اس کے مبارک کلام اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے مکمل یہ پیغام نصیب ہوا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اس کا میری بارگاہ میں بڑا ہی بلند مقام ہے اور بلند رتبہ ہے، بلند درجہ ہے، جو مجھ سے ڈرتا بھی ہے اور مجھے یاد بھی کرتا ہے.
اس کی مثال یوں سمجھتے ہیں، جب اللہ جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے لیے، نمرودی قوم کے لیے رشد و ہدایت کا پیامبر بنا کے بھیجا، ابھی آپ جوان ہیں، تو بات آپ کے سامنے صرف دو ہی لفظوں میں کر رہا ہوں کہ اللہ کو وہ پسند ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہ دل میں مالک کا ڈر بھی ہے اور مالک کی یاد بھی ہے، وہ مالک کو بڑے ہی پسند ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ ابھی جوانی کے عمر مبارک میں ہیں، جوانی ہے، تو نمرود کے پاس لوگ گندم لینے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ گندم لینے کے لیے جب قطار میں لگ گئے، جب باری آئی جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، تو جب نمرود کسی کو گندم دیتا تو پوچھتا تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو جواب میں وہ لوگ کہتے کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا نا، فرعون کا بھی یہی تھا، نمرود کا بھی یہی تھا۔ اب کرۂ ارض پہ اللہ جل وعلا نے نمرود کو بڑی حکومت عطا فرمائی، بڑی سلطنت عطا فرمائی، بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا، تو پوچھتا تیرا رب کون ہے؟ تو جواب ملتا کہ تو، یعنی نمرود کو ہم رب مانتے ہیں۔ جب باری آئی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ سے سوال ہوا تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور پوری کائنات کا خالق ہے، اور جو ماں کے شکم میں جو بچہ ہے اس کو خوراک پہنچاتا ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے۔ تو نمرود نے آپ کو گندم نہ دی، آپ واپس تشریف لے گئے۔ اب جاتی دفعہ آپ نے اس کپڑے میں کچھ مٹی کے ڈھیلے ڈال لیے، مٹی کے ڈھیلے ڈال کے آپ گھر گئے اور گھر جا کے سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو گھر والے اٹھے، انہوں نے وہ آٹا تیار کرنا تھا، تو دیکھا وہ مٹی کے ڈھیلے نہیں ہیں، وہ روڑے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہے گندم ہے، بڑی خوبصورت۔ انہوں نے آٹا تیار کیا، آپ آرام فرمانے لگ گئے۔ جب آرام فرما کے بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہے، حضرت عظیم مقام۔ تو گھر والوں نے کہا یہ کھانا تیار ہے، آپ نے فرمایا میں تو گندم لے کے نہیں آیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب جو ڈھیلوں کو گندم میں تقسیم کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا خالق۔ اور اللہ جل وعلا کو یہ بات آپ کی اتنی پسند آئی کہ سارے کہتے ہیں کہ نمرود ہمارا رب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ حضرت عظیم مقام اب توجہ فرمانا، اور یہی بات آپ نے اپنے چاچا آذر کو فرمائی۔ اب فرمایا تو یہ کیا مورتیاں خود بناتا ہے اور خود بنا کے پھر ان کے سامنے ماتھا ٹیکنے بیٹھ جاتے ہو؟ یہ تمہارا رب ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے خالق ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں نا، یہ تمہارے مسجود ہیں۔ تو اس نے کیا کہا تھا، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، تو مجھے اور میرے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت عظیم مقام تو پھر آپ اس طرح ہی تبلیغ کرتے رہے، تو دین کا پیغام پہنچانا یہ رب کی یاد ہے، دین کا جھنڈا اٹھانا یہ رب کی یاد ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات کو آگے پہنچانا اور آگے لے کے چلنا یہ رب کی یاد ہے۔ حضرت عظیم مقام اور یہ یاد رکھنا، یہ سنت انبیاء بھی ہے، یہ سنت خلیل بھی ہے، یہ سنت حبیب بھی ہے۔ حضرت عظیم مقام تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے نمرود کے سامنے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ایسے ہی آپ نے اپنے چاچے کے سامنے بھی کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر تمام نمرودیوں کی جماعت، ان کے جو بڑے عالم تھے، ان سے بھی فرمایا بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے رب یہی ہیں جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا رب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے رب نہیں ہے، تمہارے رب نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی دلیلیں دی، اور انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا ابراہیم کل ہمارا میلہ ہے اور تم ہمارے ساتھ چلنا اور وہاں پہ دیکھنا ہمارے دین کو، ہمارے طریقوں کو، تمہیں بڑا لطف آئے گا، تم بڑے لطف اندوز ہو گئے۔ ہم نے فرمایا اچھا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے میلے میں نہ گئے،
وہ جہالت بھرا میلہ جو تھا آپ نہ گئے ان میں، بلکہ جب وہ تمام لوگ اس جنگل میں بیابان میں وہ عید منانے کے لیے میلہ ٹھیلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، اور ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ سال بعد جب میلے پہ جاتے واپسی بت خانے میں آتے اور آگے پوجا پاٹ کرتے اور پھر واپس گھر جاتے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جو ارشاد فرمایا، جب تمام چلے گئے نا اور جو آخر میں کمزور لوگ تھے نا ان کے، وہ جب جا رہے تھے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور اللہ جل مجدہ کو وہ جملہ مجاہد کا اتنا پسند آیا، اپنے خلیل کا وہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اس کو قرآن میں خود وحی کے طور پہ نازل فرما کے ہمارا لیے سبق۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے لیے ایک لفظ بھی بندہ دل سے بولے تو وہ بندہ کامیاب۔ کیوں نہ جانے ہزاروں سے آگے سبق لیں گے اور ہزاروں لوگ اسے سیدھا رستہ لیں گے، اور لوگ کامیابی کا رستہ لے کے جو ہے وہ جنت کے رستے پہ چلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مجاہدین کی الفاظ بھی بڑے پسند ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا جو کمزور تھے نا ان کے سامنے جو جا رہے تھے ابھی آخر میں تھے، فرمایا کیا فرمایا بھلا؟ پڑھ نہ لیں۔ آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی ہم سے ناراض ہیں، آپ یا ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں یا آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو ایسے تو ناراضگی بن جاتی ہے نا۔ مسجد میں بھی آپ دور رہیں گے تو پھر کہاں قریب ہوں گے آپ؟ ایک دفعہ پھر کہیں گے ذرا سبحان اللہ۔ حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا، جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتاللہ ابھی آپ کا دھیان دنیا کی طرف ہے، باہر بازار کے خیالات میں مصروف ہیں۔ ابھی آپ گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جس سے گھر میں آئے نا تو پھر توجہ بھی اس کی طرف۔ اب گھر بھی اللہ کا، بات بھی اللہ کی، قرآن بھی اللہ کا، خلیل بھی اللہ کا، حبیب بھی اللہ کا، تو بھی اللہ کا، میں بھی۔ وہ غیرے والی بات ہی نہیں ہے، تو پھر کسی اور کو یہاں پہ آپ ایسے ہی ڈال کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتنے پتہ نہیں ہماری کوئی پوجا پاٹ کرنی ہے اور یا ہماری کوئی مدد کرنی ہے۔ نہیں، حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا، اللہ کے بندوں توجہ سے سننا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ قرآن پاک دے دو تسی بھی ان سموں بک بن بین دو جی میں اے بیلی بیٹھے رہے، ایسے نہیں بولتے، سبحان اللہ دل سے بولتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کی ہم تعمید کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں۔ آپ توجہ فرمانا، یہ ہے 17واں پارہ سورۃ نام الانبیاء، اس کی آیہ مبارکہ ہے 57۔ کریم رب کے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نمرودیوں سے کیا فرما رہے ہیں؟ بتاللہ۔ آج ہم بڑے چھوٹے سے منہ کہتے ہیں اور جو کوئی کتھے لگا رہنے، جو کوئی کردہ ان کرم دے۔ ہاں، اگر ہم جہاد کریں گے اور ان کافروں کو بتائیں گے، سیدھا رستہ بتائیں گے تو یہ سنت خلیل اللہ۔ تو چلو آپ لڑ نہیں سکتے، ہم ضرور نہیں ہم آپ کو لڑانا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کسی کو سمجھا تو سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں آپ کسی کو سمجھائیں نہیں، بلکہ سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ سیدھا رستہ کون۔ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تو وہ اگر جہنم میں جاتا تو جائے پھر، یہ مطلب نہیں، سمجھائیں۔ اگر آپ کا بیٹا کوئی شراب پیتا ہے تو آپ اس کو سمجھاتے نہیں سمجھاتے، افیم پیتا ہے، چرس پیتا ہے تو آپ نہیں سمجھاتے، بولو سارا کچھ کرتے ہیں نا۔ تو جب سب کچھ کرتے ہیں تو نیک کام کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ حکمت عملی۔ اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد ہوا، یہ دیکھیں، یہ 14ویں پارے میں اللہ جل مجدہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا۔ بات میں بات آ گئی، یہ دیکھیں سورہ النحل، یہ میں نے آیہ مبارکہ شروع کی ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 128 اور اس کے اوپر ہے 125۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، والموعظۃ الحسنۃ، اچھے باز اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کے۔ اس کا مطلب جو کتھے لگ گئے کو لگ گئے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ غلط مطلب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر یہی بات ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے آدر سے لڑائی نہ لڑتے،
اپنے چاچے آران سے لڑائی نہ لیتے اور اتنی پاورفل جو حکومت ہے نمرود کی اس سے ٹکر نہ لیتے ایک خلیل اللہ. لیکن آپ نے فرمایا آج اگر میں یہ پیغام نہیں دوں گا تو پھر قیامت تک حبیب اللہ کے غلام کیسے دین اسلام کی خدمت کریں گے. تو حضرات عظیم مقام توجہ، جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتاللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں، جب بھی کوئی نیک کام کریں نا تو آپ نیت کر لیا کریں. یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوگی اور حضرت سید حضور سرور کائنات کی سنت مبارکہ ہوگا. کیا بتاللہ. اب اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے اللہ کی قسم. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ بولیں، حرکت تھوڑی سی کریں. کیا؟ اللہ کی قسم. نیک کام کے لیے، برے کام کے لیے تو ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن نیک کام کے لیے اگر قسمیں اٹھائیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. پھر جب قسمیں ہم برے کام کے لیے اٹھا لیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں رہتا. قاری صاحب بتائیں، ہم اگر قسم پوری نہیں کرتے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ بھی تو پوچھنے آ جاتے ہیں. جی بتائیں کفارہ کیا ہے؟ ہم قسم نہیں پوری کر سکے، توڑ دی ہے قسم، کفارہ کیا ہے؟ اگلے دن مجھے ایک بندے نے پکڑ لیا، کہنے لگا کیسا بتائیں قسم میں نے اٹھائی تھی، اب اس کو پورا نہیں کر سکا، کفارہ کیا ہے؟ پھر میں نے اس کو بتایا، لیکن پاک موجود ہے. حضرات سے میں کہوں تو اگر برے تمام کاموں کے لیے ہم قسمیں اٹھاتے ہیں تو اللہ جل مجدہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر ہم قسم اٹھائیں گے تو پھر ہمارا درجہ کتنا بڑا، پھر ہماری شان کتنی بڑی ہو گئی. جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کو چورا چورا کروں گا، میں ضرور انہیں برباد کروں گا. اور کس وقت برباد کروں گا؟ فرمایا بعد ان تولوا مدبرین. تمہارے میلے کی طرف جانے کے بعد. جب تم میلے کی طرف چلے جاؤ گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ حضرات عظیم مقام میں تمہارے بتوں کا چورا چورا کر دوں گا. آؤ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 98 پڑھتے ہیں. رب کائنات کے پیارے خلیل جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا اپنے میلے کی طرف چلے گئے، اپنی عید منانے کی طرف چلے گئے، اپنے میلے ٹھیلے کی طرف چلے گئے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور کدھر تشریف لے گئے. حضرات عظیم مقام ان کی ایک انداز کو، ایک ادا کو رب کائنات نے اتنا پسند فرمایا کہ اپنے قرآن میں وحی کے طور پہ نازل فرمایا اور وحی کے طور پہ نازل فرما کے کائنات والوں کو پیغام دیا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. جب آپ کلہاڑا لے کے بت خانے میں داخل ہوئے تو قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ تمام کو نیست و نابود کر دیا سوائے جو ان کا بڑا بت تھا، اس کو چھوڑ کے اسے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا تاکہ کائنات والوں کو پیغام مل جائے کہ اگر یہ بولتے ہوتے کوئی نفع نقصان کے مالک ہوتے تو پھر یہ خدا ہوتے. جب یہ نفع نقصان کے مالک ہی نہیں تو پھر یہ خدا ہوتا. ابھی ادھر ہی رکھنا ہے، ادھر لے جائیں. اچھا جب آپ نے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 98، تو یہاں پہ میاں صاحب کا جملہ نہ پڑھ رہا. آپ زبان اللہ تو کر رہے ہیں جیسے کہ بڑی گرمی ہے. جب اچھا قبر میں جب جائیں گے تو پھر کیا مانیں گے؟ تو میاں صاحب کے جملے سے پہلے مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، لیکن پہلے اس کو پورا کر. اچھا جب قبر میں جائیں گے تو گرمی نہیں ہوگی؟ بولو. حدیث پیش کر دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا مرنے والے دو قسم کے ہوں گے. ایک وہ جو جب اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے قبرستان کی طرف لے کے جائیں گے نا، وہ کہے گا مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو. اور دوسرا بندہ وہ ہوگا جو کہے گا ہائے مجھے لے کے کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو. اور جو کہے گا نا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اس کو اپنی قبر دوزخ کا گڑھا نظر آ رہی ہوگی. اور جو کہے گا نا مجھے جلدی لے کے چلو، جلدی لے کے چلو، اس کو اپنی قبر جنت کا باغ نظر آئے گا. یہ باغ یہاں پہ یہاں پہ وہاں پہ تو کوئی مہلت نہیں ہوتی. جب روح نکل گئی تو پھر مہلت نہیں، پھر مہلت نہیں.
یہ روح جب موجود ہے پھر مولد ہے. تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم چاہے جو ہے وہ باغ بنا لیں یا کوئی اور چیز بنا لیں، یہ ہماری. اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک تھے، اب ہم جو ہے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اہل اسلام موجود ہیں. اب ہم سے کچھ ہو ہی نہیں رہا، ہماری توجہ ہی کسی اور طرف ہے. اب اللہ کے خلیل ایک تھا اور پوری روح زمین پہ نمرود کی طاقت موجود ہے اور حکومت موجود ہے، لیکن آپ نے ٹکر لی اور ٹکر لے کے ان کو بتا دیا کہ رب نمرود نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ اعلان فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر چلیں ٹائم آپ کا ہی ویسٹ ہوگا، میرا تو کچھ نہیں. میں نے اپنا ٹائم پہ ختم کیا. اگر پڑھ لیں گے تو پھر مزہ ہو جائے گا، لطف بڑھ جائے گا. آپ کیا اعلان فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہر. تو جو اللہ کا نام لینے والا ہے، رسول کا نام جپنے والا ہے، وہ کبھی کسی میدان میں ہار بھی اس کو آئی ہے؟ نہیں. اچھا جی، اب کلہاڑا جو سب سے بڑا بت ہے اس کے کندھے پہ رکھ دیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں کون نمرودی، انہوں نے واپس بت خانے میں آنا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا معاجرہ ہے. اب بڑا ٹھیک ہے، چھوٹے سارے مارے گئے، کسی کا ناک نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. جب وہ واپس آئے اور بڑا شور پیدا ہو گیا، نمرود تک بات پہنچی، امراء تک بات پہنچی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بھئی کوئی ہے ایسا بندہ، کوئی تمہارے پاس معلومات ہے؟ تو جو کمزور تھے نا، جنہوں نے سنی بھی بات ہے، انہوں نے کہا بالکل ایک ابراہیمی نامی جوان ہے، وہ ہمارے بتوں کا بڑا دشمن ہے. اچھا جی، بلاؤ، سب کے سامنے بلاؤ. اب اگر اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ الانبیاء کی آیہ مبارکہ ہے 51 سے لے کے 70 تک آپ پڑھنا، یعنی 20 آیتیں جو ہیں مکمل طور پہ اس واقعہ کے اندر موجود ہیں. کہا نمرودیوں نے بلاؤ، سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. جب آپ آئے، ہم تو گھبراتے ہیں نا، سچ بات کہنے کے لیے بھی گھبرا جاتے ہیں، اور کسی کو دین کا جو اچھا پیغام، اعلیٰ اور ٹھیک پیغام ہے وہ پہنچانے کے لیے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں. یار روٹی نہ بند ہو جائے، رزق نہ بند ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. آپ حکمت سے چلیں لیکن پہنچائیں. جب سب کے سامنے جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سوال کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں قرآن فرما رہا ہے، اب یہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ لکھا ہے سب کے سامنے. اب تمام نمرودی ہیں، سب نمرود کو جو ہے وہ رب ماننے والے ہیں، اور ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں. تو جب آپ کو سب کے سامنے بلایا گیا نا، تو سوال کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں وہ سوال بھی لکھا ہے، اس سوال کو بھی اللہ جل مجدہ نے، یعنی کہ آپ کا انداز اتنا بڑا پیارا تھا کہ وہ جو سوال و جوابات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درج فرمائے. اب یہ سوال ہوا، کیا سوال ہے؟ جب سب کے سامنے آ گئے نا تو سوال ہوا، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا، بے اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حکمت بھرا جواب دیا، اللہ جل مجدہ نے اس جواب کو، اچھا اب سنیں، وہ جو ہے پوری
توجہ اور پوری جو آنکھوں کا نور ہے اس کو یہاں پہ پورا جو ہے وہ ٹکٹکی لگائیں اور زیارت کریں قرآن پاک کی۔ سوال کیا ہوا، ابراہیم کیا تو نے یہ کیا، تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ انت فعلت، کیا تو نے کیا ہے؟ کیا تو نے کیا ہے؟ بِآلِہَتِنَا، یہ جو مار کٹائی ہے، یہ زخمی ہیں، مارے گئے ہیں، کوئی جان سے مارا گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا اللہ جل مجدہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ وحی کے طور پہ قرآن میں نازل فرما دیا۔ اب یہ جواب یہ دیکھیے، آپ نے فرمایا قال، اب یہ قال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل نہیں، فعلہ کبیرہ، جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے نا اس سے پوچھو، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، فَاسْأَلُوهُمْ، ان سے سوال کرو، ان کانو ینطقون، اور جن کے کان کاٹے گئے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور مر گئے ہو، انہاں کو پوچھو تو ڈال کے سیکھ گئے۔ فَاسْأَلُوهُمْ ان کانو ینطقون۔ اچھا آپ سنیں، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب انہوں نے اپنے نفسوں میں دیکھا، اب نمرودی سارے سکتہ تاری ہو گیا، خاموش ہو گئے، اب بات تو جواب والی ہے ہی نہیں ان کے پاس، وہ بولتے ہوتے تو خدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنی طرف رجوع کیا، اپنے دلوں میں دیکھا، فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، کہا تم تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو۔ پھر کیا ہوا، ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، اور پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا، اور لقد علمت، اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لقد علمت، ابراہیم تو جانتا ہے، لقد علمت، تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو جاننا ہے یہ تو بولتے ہی نہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بولتا ہی نہیں اللہ۔ تو جب آپ نے یہ سنا نا ان کے نمرودیوں کی زبان سے، اور یہی آپ کا مقصد تھا، بڑے کو نہ مارنا اور اسے کندھے پہ کلہاڑا رکھنے کا آپ کا یہی مشن تھا اور یہی مقصد تھا کہ یہ خود سوچیں نمرودی، یہ غور کریں، فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم کس کو الہ مان رہے ہیں، ہم کس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریزی کر رہے ہیں۔ حضرت عظیم مقام، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ اب دیکھیں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک اور سوال کیا، فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، فرمایا اے نمرودیو کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے کسی نقصان کے جو ہے وہ سوچنے والے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اف لکم، فرمایا تف ہے تم پر اور تمہارے بتوں پر جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ حضرت عظیم مقام، اب سارے نمرودی لاجواب ہو گئے، اب انہوں نے کیا منصوبہ بنایا؟ جب کفر کے پاس جواب نہیں ہوتا، کافروں کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ جانی دشمن بن جاتے ہیں اور جان کے در پہ ہو جاتے ہیں اور پھر تکالیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اب انہوں نے کیا پروگرام اب انہوں نے پروگرام یہ بنایا، سب تمام نمرودیوں میں نمرود نے اعلان کیا بھائی اکٹھے ہو جاؤ اپنے خداؤں کے بناؤ۔ اب یہ دیکھیں، اب خدا ہے کوئی جس کی مدد کی جائے؟ ہاں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے کیا مطلب، یعنی دین خدا کی، دین مصطفیٰ کی اگر تم مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری، یعنی قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو پہنچاؤ، مصطفیٰ کا جو فرمان ہے اس کو پہنچاؤ، یہ تعلیم آگے جب پہنچاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری کس طرح مدد کرے گا، جس طرح اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جس طرح اپنے حبیب علیہ السلام کی جب ہجرت کا وقت آیا، ہجرت کی رات آئی، حضرت مولا مرزا کو اپنے بستر پہ لٹایا اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف پھر غار ثور میں جو آپ نے قیام کیا، یہ ہے اللہ کی مدد جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اب اکٹھ ہو گیا، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی آگ جلائی، انہوں نے نمرودیاں، کنہوں نے
جو بات میں نے سنانی ہے اس میں بالکل پہنچ گیا ہوں۔ آخر میں جو اصل جملہ میں آپ کے لیے اتنی لمبی بات سنائی، بڑی لمبی چوڑی آگ جل گئی۔ اب حضرت ابراہیم اکیلے ہیں، آگ بڑی لمبی چوڑی جل گئی، جلانا چاہا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اچھا، جب آگ جل گئی، دور دراز میلوں میں یہ آگ جل رہی ہے اور کسی کو تاب نہیں ہے کہ اس آگ کے قریب سے گزر جائیں۔ اب وہ نمرودی سوچ میں پڑ گئے کہ آگ تو ہم نے جلا لی، اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں؟ شیطان آ گیا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت بھی کافروں کے ساتھ شیطان آیا، اب یہاں پہ بھی شیطان آ گیا۔ اور شیطان جب آیا نا تو شیطان نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ ہے۔ کہا ایک منجنیق لے آؤ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے بٹھاؤ اور جھلا کے آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے ایسے کیا۔ اچھا، جب یہی معاملہ آیا نا تو زمین و آسمان حیرت میں پڑ، ایک انسان اور ایک جن، انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں فرشتوں سمیت تمام ورتائے حیرت میں کہ یا اللہ ایک تیرا نام لینے والا ہے، آج اس کو بھی آگ میں جلایا جائے۔ اب فرشتوں نے عرض کی، اکٹھے ہوئے فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اب سنیں میرا جو جملہ ہے اس پہ میں آ رہا ہوں، توجہ کریں۔ ہم تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت میں جب فرشتوں نے یہ سوال کیا تو اللہ جل وعلا نے فرمایا اچھا جاؤ میرے خلیل سے پوچھو، اگر وہ تم سے مدد لینا چاہتے ہیں۔ جملہ سنیں غور سے سنیں، ایسا نہیں اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ جل وعلا نے فرمایا جاؤ مدد لیتے ہیں تو کر لو۔ اب ہوا والا فرشتہ آ گیا، اب منجنیق میں ہیں، آپ کے تمام جو عضو مبارک ہیں ان کو باندھ دیا گیا۔ تو ہوا والا فرشتہ آ گیا، کہا حضرت جی تم میری مدد کی ضرورت نہیں سمجھ، چلو ہولی سی تھوڑا ہولی جاؤ۔ ہوا والا آ گیا، کہنے لگا حضرت جی کو میری مدد ہو، میں مدد کے لیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو میرے لیے حکم ہو تو آپ فرمائیں۔ ہم نے فرمایا کوئی نہیں، ایڈی ہولی نہیں۔ ہم نے فرمایا نہیں۔ پھر جو پانیوں پہ مقرر تھا فرشتہ وہ آ گیا، حضرت جی کو میرے لائق خدمت ہو، میں حاضر موجود ہوں، آپ مجھے حکم فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ جناب جبریل بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی اجازت دے، مجھے بھی اجازت دے۔ تو جناب حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی آپ اللہ کے خلیل ہیں، میں جبریل ہوں، آپ خلیل ہیں، اگر میرے لیے کوئی خدمت ہو تو میں حاضر موجود ہوں۔ اور نے فرمایا کوئی ایک دفعہ پھر کہہ دیں۔ اب فرمایا جبریل تیری بھی لوٹ نہیں۔ اچھا تو پھر جناب جبریل اسلام نے ایک اور عرض کی، حضرت اچھا چلو میری ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ سے سوال کریں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ جملہ میں بس اس جملے میں پہنچ گیا۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں حضرت تو پھر اللہ سے سوال کریں، اللہ سے ہائے ہائے کبھی وہ موقع انسان پہ آ جاتا ہے کہ اس کے ہونٹ سل جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، وہ بولتا نہیں ہے۔ اب بولتا ہے تو اس کا دل بولتا ہے، کیونکہ دل پہ ہر وقت اللہ کی تجلی آتی ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام رکھتے ہیں حضرت تو پھر آپ اس طرح کریں، وہ اللہ سے سوال کریں۔ تو آپ نے پتہ کہ جواب ارشاد فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے حال کو اللہ جانتا ہے اور میرے سوال کے بغیر ہی وہ مجھے کافی ہے، وہ میرے امداد کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب جناب جبریل آئے ہیں، پانیوں کا فرشتہ آیا ہے، ہوا کا فرشتہ آیا ہے، تمام آئے ہیں، آپ نے جواب فرمایا نہیں۔ کیا فرمایا؟ پھر بولو، پھر فرمایا نہیں، جواب نے فرمایا نہیں۔ اب اس کا یہ رزلٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نہیں۔ کیا مطلب تھا آپ کا؟
آپ کا مطلب کیا تھا نہیں کہنے کا؟ آپ کا مطلب آپ سننے، اس جملے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں تاکہ پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب کو نہیں جواب دیا۔ کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میرا رب راضی ہے اسی طرح ہی اللہ کا خلیل بھی راضی ہے، اس کی رضا میں میری رضا ہے۔ اللہ اس کی رضا میں میری، جیسے میرا مالک راضی ہے ویسے ہی میں۔ اب سنیں، اب وہ منجنیق جو ہے نا، اس کو جھلایا، اس جھولے کی طرح جب اس کو جھلایا نا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اور یہ جملے کو یاد رکھیں کہ جب بندہ اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ مالکہ جی میں تو راضی، جب بندے کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے نا مالکہ جی میں تو راضی، تو پھر مالک کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب منجنیق میں بیٹھے ہیں تو زبان پہ کیا برد اللہ الہ الا انت سبحانک۔ بس تقریر اب میں ختم کرنے لگا ہوں، باتیں نہیں ختم ہوتی، آپ کا ٹائم ختم ہے، اس لیے میں اس جملے کو یہاں پہ سٹاپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئی نہیں تو واہ واہ مارے گئے لٹے گئے کی ہویا کی بنے گا، نہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں اب پوری نمرودیت ایک طرف ہے اور پورا کفر ایک طرف ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا ایک اب منجنیق میں بیٹھ کے آگ کی طرف جا رہا ہے، تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرات ذی مقام زبان پہ کیا جاری ہے؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک لہ الملک ولہ الحمد وحدہ لا شریک لہ، مالک الملک تو لا شریک بھی ہے، تیرا ہی سارا ملک ہے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں۔ اور جب آپ نے فرمایا نا تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں، تیرے لیے ہی ملک ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، اب اللہ جل مجدہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا خلیل تو میرا خلیل ہو تو پھر میں تجھے آگ میں جلنے دوں؟ بس بات لمبی ہو جائے گی۔ بات خلیل مالک کے دل میں خوف ہے، اب خوف تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں موجود بھی ہوں اور پھر نمرود کی جو ہے وہ پوجا پاٹ کی جائے اور نمرود کو رب لوگ مانے نہ، فرمایا میں اللہ کا خلیل ہوں اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ نمرود رب نہیں ہے، رب اللہ۔